अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वअहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ सामईन व नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फज़ल व करम से खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है और वो मुबारक दिन आने वाले हैं जब बंदा मोमिन की बहार का मौसम शुरू हो जाता है। आजकल शाबान के दिन हैं, बिलाशुबा ये भी मुबारक दिन हैं। रजब, शाबान और रमज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के चुने हुए ये महीने हैं और चुने हुए दिन हैं। माशाअल्लाह, हर मोमिन के घर में, हर मुसलमान के घर में, हर अहले ईमान के घर में रमज़ानुल मुबारक की आमद के हवाले से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर कोई यही चाह रहा है कि रमज़ानुल मुबारक को मैं ईमान के साथ और अपने एहतिसाब के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए गुजारूं, ताकि मैं उस अजर का मुस्तहिक हो सकूं जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि बंदा मोमिन रोज़ा मेरे लिए रखता है और मैं ही उसका अजर अता करूँगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, हमारा चैनल आब कौसर आपके दम से चलता रहेगा इंशाअल्लाह। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम रमज़ानुल मुबारक में अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए रोज़ाना एक पारे का जो मुख्तसर ख़ुलासा है वो तर्जुमा और तफसीर की सूरत में आपके सामने पेश करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल आब कौसर को सब्सक्राइब खुद भी कीजिए, अपने दोस्तों अहबाब को भी दावत दीजिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स को दावत दीजिए, ताकि ये दीन का काम कहीं भी रुकने ना पाए। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन व हाज़रीन, आजकल चूँकि शाबान के आखिरी 2 हफ़्ते उनका आगाज़ हो चुका है और ये मुबारक सातें ऐसी सातें हैं कि जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, कि हमने इस कुरान को मुबारक रात में नाज़िल किया। चूँकि शब बारात भी करीब है और उसकी भी आमद है, इसलिए ये मुबारक साअतें हम सब की ज़िंदगी में किसी बहार से कम तर नहीं है। क्योंकि बंदा मोमिन की ज़िंदगी की असल बहार अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत व मार्फत है। वो जिसको जितनी नसीब हो जाए, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम ये सआदतें, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो अता है उसके हक़दार ठहर सके और उनका हसूल मुमकिन हो सके। अब आज हमने बात ये करनी है मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, कि रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात को कैसे समेटा जाए, किस तरह हम अपने रमज़ान के महीने की प्लानिंग करें, उसका स्केड्यूल तैयार करें कि हम रमज़ानुल मुबारक में दुनियावी उमूर से कट कर ये एक माह अपने लिए और अपने रब की रज़ा के लिए गुजार सके। तो कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका अगर हम ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह इस्तक़बाल रमज़ान हमारा ज़बरदस्त होगा और हम रमज़ानुल मुबारक में मुकम्मल तौर पर अपने आप को दीन समझने के लिए, दीन की कुर्बत के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के काबिल कर सकेंगे। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल कैसे किया जाए? सवाल पैदा होता है, क्या रमज़ानुल मुबारक को दुनियावी उमूर के लिए, दुनियावी मशागिल के सर अंजाम देने के लिए ज़ाया कर दिया जाए? हाँ, दुनियावी उमूर को सर अंजाम देना गुनाह तो नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो काम हमने रमज़ान में करने हैं वो काम हम पहले ही कर लें। तो मैं गुजारिश करूँगी कि सबसे पहले आइए अपना जो शॉपिंग का शेड्यूल है उसकी तरफ निगाह दौड़ाएँ। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम रमज़ानुल मुबारक से पहले अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लें, बच्चों के हवाले से, बड़ों के हवाले से, ग्रोसरी के हवाले से या दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनके हवाले से। अगर हम पहले इंतज़ाम कर लेंगे तो इंशाअल्लाह हमें ज़्यादा वक्त रमज़ानुल मुबारक में इबादत के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुर्बत के लिए, तिलावत कुरान के लिए, कुरान फ़हमी के लिए, कुरान की क्लासेस और दौरा कुरान को अटेंड करने के लिए मिल सकेगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये हो गई कि हम रमज़ानुल मुबारक में
یہ کرتے ہیں کہ یہ والی چیزیں خریدنی ہے، یہ خریدنی ہے، گروسری ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تو ان کی ایک لسٹ ابھی سے تیار کر لیں کہ جو آپ نے شاپنگ رمضان میں کرنی ہے وہ رمضان سے ایک ہفتہ پہلے کر لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اشیاء کی قیمتیں بھی آسمانوں پر چڑھی ہوتی ہیں، تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم انہی دنوں شاپنگ کر لیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اپنے قیام و طعام کا بندوبست کیسے کیا جائے۔ رمضان المبارک چونکہ تعیشات کا مہینہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں میرے ٹیبل پہ اتنی ڈشز ہوں، اتنی ہوں، نہیں، ان کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے ٹیبل کو ایک ڈش سے بھی سجا لیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں برکات نصیب ہو جائیں گی، کیونکہ رمضان المبارک تو روحانی غذا کو فراہم کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اس میں کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو روحانی غذائیں ہیں وہ ہم لے سکیں اور انہی سے اپنے آپ کو منور کر سکیں۔ اس لیے زیادہ خوراک کا انتظام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آئیے چلتے ہیں کہ ہماری جو آرام کے لمحات ہیں ان کو کیسے ہم جو ہے ڈیسائیڈ کریں یا ان کی پلاننگ کریں۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی اپنی نمازیں، اس کے ساتھ نوافل ہیں، نماز اشراق ہے سب سے پہلے، پھر نماز تہجد ہے، پھر نماز فجر ہے، نماز اشراق ہے، نماز چاشت ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے اور عشاء ہے، اور پھر نماز تراویح ہے۔ تو اگر ہم پہلے سے پابند ہیں نمازوں کے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک میں بھی رحمت اور آسانی جو ہے وہ میسر رہے گی اور ہم ان کو بر وقت ادا کر سکیں گے۔ پھر اپنی تلاوت کلام پاک کے لیے اپنے ٹائم کو ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ میں نے روزانہ اتنے پارے کرنے ہیں۔ فرض کریں میں کہتی ہوں کہ نہیں، میں رمضان المبارک میں 5 قرآن پاک ختم کروں گی یا میں اس سے زیادہ کر سکتی ہوں، تو پھر میں روزانہ کو ڈیوائڈ کر لوں کہ یہ میرے پاس ٹائم ہے، اس ٹائم میں میں نے اتنے پارے اپنے کور کرنے ہیں۔ ہاں، قرآن پاک کو اس طرح سے پڑھنا بھی باعث ثواب ہے، لیکن قرآن کو سمجھ کر، سوچ کر، اس کو سیکھنا، اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا، یہ ثواب پر ثواب ہے۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ جس کو حکمت و دانائی یعنی قرآن کے علوم سے منور کر دیا جاتا ہے تو گویا اس شخص کو خیر کثیر عطا کر دی جاتی ہے۔ رمضان المبارک ایسا ماہ مبارک ہے جب ہم اس خیر کثیر کو سمیٹنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ دنیوی امور کم سے کم ہوں اور زیادہ سے زیادہ ٹائم قرآن فہمی میں، قرآن کلاسوں کو اٹینڈ کرنے میں، دورہ قرآن میں، تلاوت قرآن میں، نمازوں میں، سجود میں، قیام میں، نوافل میں، پھر فرائض کو ادا کرنے میں گزرے۔ پھر معزز سامعین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے اور شیئر بھی کرتے جائیے تاکہ یہ دین کی سمجھ سوجھ بوجھ کا سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے۔ تو آئیے دوسری بات ہمیں یہ کرنی ہے کہ یہ جو ہم روزانہ کے امور میں اپنے گھروں کے اندر اتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں کوکنگ کرنے میں، تو کوکنگ میں اتنا ٹائم ویسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ جسٹ 1 ڈش سے الحمدللہ ہمارا ٹیبل سج سکتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ روزے نام ہے آرام کرنے کا، سارا دن سونے کا اور سارا دن عیاشی کرنے کا، اور افطاری کے وقت اتنی ساری ڈشز کھانے کا نہیں۔ اتنا سارا کھانا کھانے سے ویسے ہی معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور مومن کی تو خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ زیادہ نہیں کھاتا، بلکہ مومن 3 آنتیں کھاتا ہے اور 1 آنت خالی رکھتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کے علم کے نور سے بڑھتا ہے۔ منافق کی یہ پہچان ہے کہ وہ 4 آنتیں بھر کر کھاتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ ہمارا معدہ سیٹ رہ سکے، ہم اتنا ہی کھائیں جتنا واجب ہو، اپنے پیٹ کو بھرنے کی کوشش نہ کریں۔ معزز سامعین، یہ تو ہوگی بات ہمارے اسکیجول کے بارے میں کہ ہم نے رمضان المبارک میں وقت ضائع نہیں کرنا۔ پھر اگر فرض کریں ہم میں سے اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی صحت کے مطابق، اپنی ہیلتھ کے مطابق اپنی میڈیسنز کا رینج جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ رکھیں۔ سحری میں میڈیسن لے لیں، افطاری کے ٹائم لے لیں، افطاری کے بعد لے لیں۔ تو یہ تو ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس ٹائم کو کس طرح سے سیٹ کرتے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم استقبال رمضان اس طرح کریں گے کہ جب روزہ آئے تو روزے کہہ سکے کہ ہاں اس شخصیت نے مجھے میرا حق ادا کرنے کے ساتھ رکھا ہے۔ تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں استقبال رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں
رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادات میں، ذکر و اذکار میں، اوراد و وظائف میں، تراویح میں، سجود میں، رکوع میں اور قیام میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیاوی مشاغل سے ہٹ کر ہمیں تقویٰ کی کیفیت عطا کرے، کیونکہ اگر ہمیں رمضان المبارک میں تقویٰ کی دولت نصیب ہو گئی تو انشاءاللہ بعد رمضان بھی ہم اس پر پابندی رکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے کہ ہم بعد رمضان بھی اپنی نمازوں کو اسی طرح سے ادا کریں جیسے رمضان میں شوق و ذوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جس طرح ذوق و شوق کے ساتھ پہلے تلاوت کرتے ہیں اسی معمول کو ہم جاری و ساری رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف رمضان کے مہینے کو ہم پا لیں اور باقی وقت ضائع کر دیں، نہیں، اللہ رب العزت ہر حال میں ہمیں اپنی رضا کے مطابق اور قرآن کے احکامات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔